دوسری بات، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ راوی ہے، حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ حاتم تائی کا نام سن رکھا ہے نا؟ دنیا کا مشہور سخی تھا، سخاوت کا سمبل ہے۔ ہر بات کا کوئی نہ کوئی سمبل ہوتا ہے، کوئی شخصیت اس کام کے نام سے معروف ہو جاتی ہے اور پھر کام اس شخصیت سے معروف ہوتا ہے، سمبل اسے کہتے ہیں۔ کوئی شخصیت کسی کام کے حوالے سے معروف ہو جاتی ہے اور پھر کام اس شخصیت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ حکمت اور دانائی کی بات آتی ہے تو کون سا نام آتا ہے؟ لقمان حکیم۔ دنیا میں کہیں چلے جائیں، حکمت اور دانائی کی بات آئے گی تو کیا نام آئے گا؟ لقمان حکیم۔ اور جبر اور ظلم کا نام آئے گا تو فرعون کا۔ کس کا نام آئے گا؟ فرعون کا۔ اور سخاوت کی بات آئے گی تو کس کا نام آئے گا؟ حضرت عثمان کا، حاتم تائی کا۔ اور غیرت کی بات آئے گی تو کس کا نام آئے گا؟ حضرت عمر کا۔ کچھ نام مخصوص ہو جاتے ہیں۔ حاتم تائی دنیا کے سخی سخاوت کا سمبل سمجھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا ہے، اہل حق میں سے تھا، حضور کا زمانہ نہیں پایا، لیکن بیٹا بھی صحابی ہے، بیٹی بھی صحابی ہے، دو صحابیوں کا باپ ہے، عدی اور صفانہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں صحابی ہیں، بہن بھائی دونوں صحابی ہیں۔ عدی بڑی لمبی عمر کے لوگوں میں سے تھے، کہتے تقریباً 250 سال عمر پائی ہے عدی ابن حاتم نے۔ حاتم تائی کے بیٹے عدی رضی اللہ عنہ 250 برس کے لگ بھگ عمر پائی ہے۔ عدی روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام کی مجلس تھی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، آ کے سلام عرض کیا، سلام عرض کر کے بیٹھ گیا اور کہا یا رسول اللہ میں جس علاقے سے آیا ہوں اس علاقے میں چوریاں بڑی ہوتی ہیں، ڈکیتیاں بہت ہوتی ہیں، بدکاریاں بہت ہوتی ہیں، ڈاکے بڑے پڑتے ہیں، قتل بڑے ہوتے ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں۔ ایک ایسے علاقے سے آیا ہوں جہاں چوریاں، ڈکیتیاں، قتل، اغوا اور جناب یہ کچھ ہوتا ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آیا، سلام عرض کیا، یا رسول اللہ میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں خشک سالی بڑی ہے، بارش نہیں ہوتی، کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، غلہ نہیں ہے، کنویں گہرے ہو گئے ہیں، پانی خشک ہو گیا ہے، بھوک طاری ہے لوگوں پر، کھانے کو نہیں ملتا، فاقہ ہے، بھوک ہے، بڑا برا حال۔ ایک نے شکایت کی قتل و غارت کی، دوسرے نے شکایت کی بھوک اور فاقے کی، شکایت کر کے بیٹھ گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، عدی کہتے مجھے خطاب کیا، عدی ہل رأیت الحیرہ، عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا بڑی ہا کے ساتھ، یہ شہر تھا، ایک قبیلے کا پایا تخت تھا، دارالحکومت تھا، اب یہ کوفے کے ساتھ ہوگا، کہیں کوفے کا محلہ ہوگا۔ ہل رأیت الحیرہ، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں، سنا ہے، بڑی مشہور منڈی ہے، بڑا مشہور شہر ہے، بڑا بارونق علاقہ ہے، دیکھا تو نہیں، سنا تو ہے۔ فرمایا عدی اگر اللہ رب العزت نے تمہیں تھوڑی لمبی عمر دی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، مکے آئے گی، اونٹ کے کجاوے میں بیٹھی ہوگی، اونٹ پر سفر کرے گی، تنہا ہوگی، سونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، ہیرا سے چلے گی، مکہ آئے گی، مکہ سے چلے گی، ہیرا جائے گی،
آتے جاتے پورے راستے میں اسے اللہ کی ذات کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہو. عورت ذات ہوگی، سونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اونٹ کے کجاوے میں بیٹھ کے سفر کرے گی، کوفے سے آئے گی مکے. کوئی فلائٹ نہیں ہے 2-3 گھنٹے میں اتر جائے، پیدل سفر ہے. مکے سے واپس جائے گی، پورے راستے میں اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی قتل کر دے گا، کوئی عزت لوٹ لے گا، کوئی چوری کر لے گا، کوئی مار دے گا. اللہ کی ذات کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. کہتے ہیں عجیب سی بات تھی، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن روح ہمارے ہوگا. کہتے ہیں ایک سوال میرے ذہن میں آیا، سوال میرے ذہن میں گھومتا رہا، میں نے کیا نہیں ہے. سوال ذہن میں آیا، میں نے کیا نہیں. سوال یہ تھا کہ ہیرا سے مکہ مکرمہ آئے تو راستے میں ہم بھی بنو طے بھی راستے میں ہی ہیں، ہمارے پاس سے گزر کے آنا ہے جس نے بھی آنا ہے. اور اپنی قوم کے گنڈوں بدماشوں کو میں جانتا ہوں کہ ان سے کون سی چیز بچتی ہے. میں سوچ یہ رہا ہوں کہ جس زمانے کی حضور بات کر رہے ہیں، چلو باقیوں کو تو چھوڑو، میری قوم کے گنڈے کدھر ہوں گے؟ ایک عورت آئے گی بھی اور چلی بھی جائے گی، اور سامان بھی ہوگا، اور اونٹ بھی ہوگا، اور کجاوا بھی ہوگا، اور گزر بھی جائے گی اور واپس بھی. میری قوم کے بدماش کدھر ہوں گے؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا، لیکن میں نے کیا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات فرما دی، عدی اگر تم نے کچھ اور عمر پائی، لمبی عمر ہوئی تیری، تو ایک منظر اور دیکھو گے. کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، اس مدینہ میں آئیں گے، تقسیم ہوں گے. یہ منظر بھی دیکھو گے. کسریٰ اس زمانے کی سپر پاور، اس کا حکمران. عدی کہتے ہیں بڑی تعجب کی بات تھی، میں نے پہلا سوال تو نہیں کیا، یہ سوال کر دیا. اب کسریٰ بن ہرمز یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون سے کسریٰ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو کسریٰ بن ہرمز بادشاہ، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایران کا بادشاہ، فارس کا حکمران. میں نے سوال کر دیا، کسریٰ بن ہرمز یا رسول اللہ. یا رسول اللہ وہ ہرمز کا بیٹا کسریٰ بادشاہ، فارس کا بادشاہ، وہ؟ حضور نے بڑے اطمینان سے سر نام کسریٰ بن ہرمز، ہاں وہی کسریٰ بن ہرمز. اس کے خزانے فتح ہوں گے، مدینے میں لائے جائیں گے، یہاں تقسیم ہوں گے. یا اللہ، آج میں کیا باتیں سن رہا ہوں. علی کہتے ہیں میرے دماغ گھوم رہا ہے، لیکن ایمان تو تھا. حضور نے تیسری بات فرمائی. ابھی میں تحیر میں تھا، میرا دماغ ابھی چکر کاٹ رہا ہے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. تیسری بات فرما دی، عدی اگر اللہ رب العزت نے تمہیں اور تھوڑی لمبی عمر دی تو ایک منظر اور دیکھو گے. ایک منظر تم اور دیکھو گے اپنی زندگی میں، لمبی عمر ملی تو، کہ تم لوگ ہاتھوں پر سونا چاندی اٹھا کر یوں بازار میں جاؤ گے، منڈیوں میں جاؤ گے، آواز دو گے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے. میرے محلے میں، میری برادری میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا. کوئی زکوٰۃ کا مستحق میری آواز سن رہا ہو تو خدا کے لیے مجھ سے زکوٰۃ وصول کرے اور مجھے فارغ کرے. محدثین فرماتے ہیں یہ ان 2 سوالوں کے 3 جواب تھے. سوال پھر ذہن میں تازہ کیجیے. سوال کیا تھے؟ سوال کیا تھے؟ قتل و غارت بہت بڑھ گئی ہے، عزتیں لٹتی ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، اغوا ہوتے ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، فاقہ بڑا ہے، بھوک بڑی ہے، کھانے کو نہیں ملتا، بڑا برا حال ہے. یہی 2 سوال تھے نا. تھوڑا سا ایک لمحہ وقفہ کر کے
ہماری آج کی دنیا کے مسائل کیا ہیں؟ ہماری آج کی دنیا کے مسائل کیا ہیں؟ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، مسائل کیا ہیں؟ یہی ہے نا؟ محدثین کہتے ہیں حضور نے ان 2 سوالوں کا جواب دیا کہ میں جو کچھ لے کر آیا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں کر کے دیکھو، اتنا امن ہوگا کہ ایک خاتون زیورات سے لدی ہوئی ہیرا سے مکے آئے گی، مکے سے ہیرا واپس جائے گی، پورے راستے میں نہ آتے نہ جاتے کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، اتنا امن ہوگا۔ اور اتنی خوشحالی ہوگی کہ تم ہاتھ میں سونا اٹھا کر بازار میں دہائی دیتے پھرو گے، خدا کے لیے کوئی زکوٰۃ وصول کرے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ چل کے تو دیکھو ذرا، جو میں کہہ رہا ہوں کر کے تو دیکھو۔ جو تعلیمات میں لایا ہوں یہ تمہارے ان مسائل کا بھی حل ہے، تو یہ ہے یا نہیں ہے؟ عدی رضی اللہ عنہ جب یہ روایت بیان کر رہے ہیں نا، واقعہ تو حضور کے زمانے کا ہے، لیکن جب یہ روایت بیان کر رہے ہیں، یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے، 15-20 سال کے بعد بیان کرتے ہیں، 15 سال، یہ زمانہ حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضور نے 3 باتیں فرمائی تھیں، 2 باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اور تیسری کے انتظار میں ہوں، ایسے جیسے رات کو صبح کے سورج کی انتظار ہوتی۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مثال تمثیل نہیں بیان کی تھی، پیش گوئی فرمائی تھی، میں نے ایک خاتون کو ہیرا سے مکے جاتے ہوئے دیکھا ہے، مکے سے واپس آتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے پاس سے گزر کے گئی ہے، سونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی تھی، سجاوا سامان سے بھرا ہوا تھا، بڑے مزے سے گئی ہے، بڑے مزے سے آئی ہے، پورے راستے میں کہیں بھی اس کو خدشہ نہیں ہوا کوئی قتل کر دے گا، کوئی سونا اتار لے گا، کوئی زیور لے لے گا، کوئی عزت لوٹ لے گا، کوئی بے عزتی کرے گا، پوری بڑے امن سے گئی ہے، بڑے امن سے آئی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا۔ اب آتے ہیں میں نے کسریٰ کے خزانے فتح ہوتے دیکھے، مدینہ میں آتے دیکھے ہیں، تقسیم ہوتے دیکھے ہیں، نہیں، فتح کرنے والوں میں، اٹھا کر لانے والوں میں خود بھی شامل تھا۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور تیسری بات کے انتظار میں ہوں، اور مجھے یقین ہے جیسے رات کو آدمی سوتا ہے تو یقین ہوتا ہے کہ صبح سورج چڑھے گا، مجھے یقین ہے کہ تیسری بات بھی پوری ہوگی۔ اور محدثین فرماتے ہیں یہ تیسری بات بھی حضرت عمر ہی کے زمانے میں پوری ہو گئی۔ ہمارے معروف محدث اور فقیہ گزرے ہیں ابو عبید قاسم بن سلام، مجتہدین میں سے ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں، 3 صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ ان کی بڑی معروف کتاب کتاب الاموال ہماری اسلامی معیشت کی کلاسیکل کتابوں میں کتاب الاموال، انہوں نے واقعہ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا، اس تیسری بات کے حوالے سے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یمن کے گورنر تھے اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی یمن کے گورنر تھے، یمن کے گورنر ہیں۔ یمن کے علاقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سال کی جو زکوٰۃ آمدنی ہوئی بیت المال کی جو آمدنی، اس زکوٰۃ، عشر، صدقات، جزیات، خراج وغیرہ جو بھی آج کی اصطلاح میں ریونیو کہہ رہے ہیں، آج کی اصطلاح میں کیا؟ ریونیو، سال میں جو وصول ہوا اور صوبے کا بجٹ پورا ہو گیا، تنخواہیں، وظیفے وغیرہ سارے پورے کر کے پیسے بچ گئے،
فاضل بجٹ تھا، آمدنی سے خرچہ کم تھا، پیسے بجٹ کے کیا ہو گئے، بچ گئے، 1/3 1/3 مرکز کو بھیج دی کہ میرا خرچہ سال کا پورا ہے، میرا بجٹ مکمل ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، پیسے فالتو ہیں، مرکز کو بھیج دی۔ مرکز کو صوبہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ اس کے مطالبے کے بغیر بھیج رہا ہے، مرکز کو خوش ہونا چاہیے کہ ناراض ہونا چاہیے؟ مرکز ناراض ہو گیا۔ صوبہ اپنی آمدنی کا، پورے ریونیو کا 1/3 مرکز کو بھیج رہا ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، آپ استعمال کر رہے ہیں کہیں، تو مرکز، حضرت عمر نے خط لکھا، کتاب الاموال میں موجود ہے، فرمایا معاذ تم تو سمجھدار آدمی ہو، عالم ہو، حضور کے زمانے میں بھی گورنر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا اصول یہ ہے تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جس علاقے کے عمراء سے وصول کی جائے اسی علاقے کو غرباء پہ خرچ کی جائے، یہ وہاں کے غرباء کا حق ہے، مجھے کیوں بھیج دیے؟ یمن کے امیروں سے وصول ہوئی ہے تو یمن کے فقیروں کا حق ہے، یہ مجھے پیسے کیوں بھیج دیے تم؟ تم تو سمجھدار آدمی ہو، تمہیں تو پتہ مسئلے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، اسی علاقے کے امیروں سے وصول کی جائے اسی علاقے کو غرباء پہ خرچ کی جائے، یہ بیلنس کے لیے، تم نے مجھے پیسے کیوں بھیج دیے؟ معاذ بن جبل نے خط لکھا، امیر المومنین آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن میرے صوبے کی بیت المال کی ساری ضروریات پوری ہونے کے بعد یہ پیسے بچ گئے ہیں، بات یہی نہیں رہی، اگلے سال آدھی آمدنی بھیجی، خط لکھا یا حضرت اس سال ضرورت کم رہی ہے اس لیے یہ آدھی آمدنی بچ گئی، اب آپ کو بھیج رہا ہوں۔ تیسرے سال 2/3 بھیج دی، اور کتاب الاموال کی روایت بیان کر رہا ہوں، افسانہ نہیں بیان کر رہا۔ چوتھے سال پورے کا پورا ریونیو مرکز میں بھیج دیا اور خط لکھا امیر المومنین اللہ کے قانون کی برکت سے اور آپ جیسے نیک حکمران کی برکت سے میرے صوبے میں آج ایک آدمی بھی زکوٰۃ کا مستحق